فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. 23 تاریخ کو سنا. یہ لگتا ہے ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے کہ اب بھی تحریک انصاف کے بانی نے ہماری جو آنے والی نسل ہے اور موجودہ جوان نسل ہے Absolutely not. اور آج وہی خط لکھے جا رہے ہیں اسی امریکن پریزیڈنٹ کو کہ ہمیں بچاؤ. 14 میں ویسے بلوچ صاحب پارلیمنٹ کے سامنے یہی کچھ تھا، شلواریں لہرائی گئی جی ہم پاکستانی ہو گئے. جج صاحب پریشان ہو گئے تھے. میری طرف آنے دیں، اب میری طرف آنے دیں. اسی لیے لیتا ہوں سر کہ میں مختصر و جامع بات آنا ہوتی ہے. وہ ملک سے توڑنے سے بڑی سازش تھی سر. ایک اقاموں پہ بھی سزا ہوئی، ایسی بات نہیں. اقامہ کیا ہوتا ہے وہ بیٹے کے اقاموں پہ. یہ بات نہیں. دعا کر سکتے ہیں اور اس ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور آپس میں سب دوستوں کے لیے بھی کہ اللہ سب کو اس ملک کو قائم رکھے. باقی چیزیں چلتی رہے. میں آپ دونوں کو لڑنے کا موقع دیں گے اچھی طرح. آپ ذرا چمچے چھڑیاں جھاڑو چاقو ہم اجازت بلوچ صاحب نہیں مان رہے مقابلہ. السلام علیکم. صحافتی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں اسماء نواز اور آج بہت دنوں کے بعد ہمارا اپنا پینل موجود ہے اور اس کی وجوہات کیا تھی وہ میں پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتاتی رہی. کچھ مصروفیات تھیں، کچھ خبروں کی تلاش تھی. بہت شکریہ. اس وقت امجد قریشی صاحب، ندیم چوہدری صاحب اور نادر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. 9 مئی کے واقعے کے بارے میں ہم بات کریں گے جس پہ فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے. بہت سے ایسے ملزمان ہیں جن کو سزا بھی دی جا چکی ہے. 10 سال کی قید بامشقت بھی کچھ ملزمان کو ہوئی ہے اور اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ان ملزموں کو سزائیں کیوں دی گئی ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 9 مئی سے کسی بھی تحریک انصاف کے ساتھی کا تعلق نہیں، لیکن اب سزا دینے پہ جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے ہفتے میں ایک اہم کیس زیر سماعت تو کافی عرصے سے ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ پہ جو ہے وہ بات ہوگی. شاید سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس حوالے سے آپ تینوں حضرات کی رائے جانیں گے اور پوچھنا چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ کیسز جو ہے وہ فائنل ڈائریکشن کی طرف پہنچنے والے ہیں. بانی تحریک انصاف کا فیوچر یا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بہت شکریہ اسما. دیکھیں 5 کیس تھے عمران خان کے اوپر اور آپ نے دیکھا کہ پہلا کیس جو تھا وہ سائفر تھا. اس کی حالت کیونکہ سب سے سیویئر کیس جو کیس تھا وہ سائفر تھا، جس میں بتایا کہ جی ملک کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب کچھ ہماری. اور مریم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ سائفر کہاں آئیں گے، لوگ کہاں بھیجیں گے. بہرحال وہ دیکھا کہ ہائی کورٹ کی سطح پر اسی چیف جسٹس عامر فاروق نے اڑا دیا، جس کے بارے میں تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ سٹینڈ نہیں کر سکا. عدت کیس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے سب نے دیکھا. توشہ خانہ 1 میں جو ہوا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو کیس جن کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں جن میں ایک جس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے 23 تاریخ کو سنایا جائے گا. اور لوگوں نے ابھی سے، یعنی کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا مضبوط اور قوی اور تگڑا ہے، ابھی سے بتانا شروع کر دیا ہے کہ کم از کم 14 سال سزا. یعنی کہ کیا لوگوں نے جج کا مائنڈ پڑھ لی ہے، ریڈ کر لی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو ختم کرنا ہے، اس کے وجود اور اس کے سیاسی قد کاٹ کو جو ہے نا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا قانون کی نظر میں اس جرم کی اتنی سزا میں ہوتی بتاتا ہوں ہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں، جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جو میٹنگز میں ہوتے ہیں، جن کو عموماً ان کا ماؤتھ پیس کہا جاتا ہے، وہ نظر آ رہے ہیں. وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو کہاں سے الہام ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے ایڈیشنل سیشن ججوں کی سطح پر جو بھی سزائیں ہو رہی ہیں، جو بھی کیا جا رہا ہے، وہ جج سٹینڈ نہیں کر پا رہے. وہی کیسز ہائی کورٹ کی سطح پر آ کر اڑ جاتے ہیں، وہ سٹینڈ نہیں کر پاتے، سپریم کورٹ بھی نہیں جا پاتے. تو یہ ہے ان کیس تو آپ پھر عدلیہ پہ. ہاں تو میں نے بھی اسٹارٹ میں عدلیہ کے اوپر بات کی ہے نا، ججوں کے اوپر بات کی ہے نا، ہمارے سسٹم کے اوپر بات کی ہے نا. اب آتے ہیں، آپ نے بات کی 9 مئی کا واقعہ. 9 مئی کا واقعہ آج 25 افراد کو سزائیں سنائی گئی 10 سال. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے 1 9 مئی یہ ہے، 1 9 مئی اس سے پہلے بھی تھا، جنہوں نے 1999 میں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کی عمارتیں پھلانگتے ہوئے ود یونیفارم ایک حاضر وزیر اعظم کو، سٹنگ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر اٹک جیل میں ڈالا تھا. وہ ماضی میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن بات مکمل چودھری صاحب کا بھی میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ماضی میں کتنے 9 مئی ہو چکے ہیں. 1971 میں ملک 2 لخت ہو گیا. اس سے بڑا کوئی 9 مئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آدھا ملک جو ہے ٹوٹ کر آپ سے الگ ہو گیا. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ کوئی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کوئی کہے گا. کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم پبلک کر سکتے. آپ کی طرف آخری جملہ، آپ ٹائم دیں ہمیں. 9 مئی کے جن ملزمان کو سزا ہوئی ہے، ان ملزمان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا ایک فرد وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو جنا ہاؤس میں آ رہا ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے، یہ کون لوگ کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے 10 سال سزا. میں آپ سے سرکولیٹ کر کے دوبارہ اس پہ بہت سارے یعنی کہ سوالات ہیں فیئر ٹرائل کے اوپر، فوجی عدالتوں کے اوپر، جن کا فیصلہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں جو ہے زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے، لہٰذا بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی.
چودھری صاحب، نادر بلوچ صاحب نے بڑے کھلے لفظوں میں عدلیہ پہ ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، پھر ٹرائل کی بات کی ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا، لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان ٹوٹا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے کہ اب بھی تحریک انصاف کے بانی نے ہماری جو آنے والی نسل ہے اور موجودہ جوان نسل ہے اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا، اور یہ ایسا نقصان ہے جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ہی لوگوں سے ہمیں ہوگا، اور یہ ملک بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے، بظاہر نہیں لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ دیکھیں، جس طرح ذکر کیا انہوں نے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرا یہ سوال ہے کہ جب بات ہوتی تھی سیسلین مافیا کی، اس وقت بھی وہی عدالتیں تھیں، اس وقت آپ کیوں نہیں بولتے تھے؟ اب جب یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی انہی عدالتوں پہ اعتراض ہے؟ عدالتیں وہی ہیں، وہی کورٹس ہیں، وہی فیصلے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی وکلاء ہیں، وہی میڈیا ہے، وہی چیزیں ابھی دوبارہ چل رہی ہیں۔ ایک طرف ایک نعرہ لگا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور آج وہی خط لکھے جا رہے ہیں اسی امریکن پریزیڈنٹ کو کہ ہمیں بچاؤ، کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ اپنے سابق صدر صاحب جو ہیں ان کا خط پڑھیں، آپ کے جو سابق صدر ہیں ان کا بیان بھی آیا، انہوں نے خط بھی لکھا ہے۔ مطلب یہ چیزیں ایک عام پاکستانی کو کون سمجھائے گا؟ میں ایک عام پاکستانی ہوں، مجھے سمجھائیں کہ سیسلین مافیا جب کہا جاتا تھا، جب وہ عدالتیں فیصلے دیتی تھیں، اس وقت عدالتوں کو کیا تھا؟ جب آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کا لہراتے تھے، نعرہ لگایا تھا، ہر گاڑی پہ لکھا تھا، تو آج آپ کیوں امریکہ کی طرف ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو؟ بلکہ جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا تو ایک خوشی کی لہر دیکھی گئی ہے، انہوں نے خوشیاں منائی، مٹھائیاں بانٹی کہ وہ آگے ہیں، اب ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ چیزیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم ہونا چاہیے۔ اگر سیاست ہے تو پھر پراپر سیاست ہونی چاہیے، یہ معیار نون لیگ کے لیے بھی ہے یا صرف سب کے لیے، سب کے لیے۔ دیکھیں، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ثاقب نثار، اس کے خلاف کس نے باتیں کی تھی؟ دیکھیں، ہم سب کے لیے، نعرے کس نے دیے تھے؟ ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ڈنڈا لے کے سپریم کورٹ کو ہم بات صرف پاکستان کی کر رہے ہیں، ہم کسی کی بات 2014 میں ویسے بلوچ صاحب پارلیمنٹ کے سامنے یہی کچھ تھا، شلواریں لہرائی گئی جی ہم پاکستانی ہو گئے، جج صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ اب آپ نے جس طرح ذکر کیا القادر ٹرسٹ والا، تو القادر ٹرسٹ کا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ریاض ملک صاحب نے پیسہ کہاں سے دیا؟ وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ جو شفٹ ہوا تھا پیسہ کدھر جانا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ کدھر جانا تھا؟ وہ القادر ٹرسٹ میں کیوں گیا؟ سوال یہ ہے کہ سر وہ سپریم کورٹ میں آج بھی پڑا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے اس پہ منافع لیا ہے۔ کیا جنہوں نے غیر قانونی طور پر اپنے فنڈ میں اس کو الاؤ کیا، کیا ان ججز کو احتساب میں لائیں گے؟ کیا اس ملک ریاض سب کا احتساب ہونا چاہیے، اس ملک ریاض جس نے یہاں سے انلیگل کہتے ہیں نا منی باہر بھیجی، ایک چیز میں ایڈ کر دوں، ایک اور ایڈ کر دوں، وہی پیسہ، اسی پیسہ سے، سن لیں، اسی پیسہ سے اسی سپریم کورٹ میں وہاں پر وعدہ کیا گیا کہ پیمز کا تمام کولنگ سسٹم ملک ریاض صاحب ٹھیک کریں گے، آج تک ٹھیک نہیں ہوا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ لیکن چودھری صاحب جب جنرل فیض کو چارج شیٹ مل سکتی ہے تو پھر سب کو ملنی چاہیے، سب کو سزا ہونی چاہیے۔ قریشی صاحب بڑے بےتاب ہو رہے ہیں، پھر ہم سیکنڈ ٹائم آپ کو دیتے ہیں۔ شکریہ سر، میری طرف آنے دیں، اب میری طرف آنے دیں۔ میں آپ کے سوال سے پہلے کچھ، چلیں آپ کے سوال سے پہلے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف دو باتیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں کم وقت اسی لیے لیتا ہوں سر کہ میں مختصر اور جامع بات کرتا ہوں۔ بلوچ صاحب نے دو باتیں، ان دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا سب کے لیے، میں خالی بلوچ صاحب آپ کو لینی نہیں سر، آپ کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ٹھوک بجا کر یہ ہے کہ دیکھیں، ایک وہ انہوں نے سزا کی بات یہ کہ 14 سال یہ فیصلے، وہ یہ کلچر بھی جو ہے نا، ایک وہ جسے ہم یوتھ کے الفاظ کے آتے ہیں، وہ بیٹھے سارے فیصلے جو ہو رہے ہوتے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، کل وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اسی چیز پہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ جو چیز لائے ہو نا، جیسے وہ کہتے ہیں، وہ ضیاء میں کہتے ہیں کلاشن کوف لائی اپنے گلے پڑ گئی، ہیروئن لائی اپنے گلے پڑ گئی، اب سوشل میڈیا کے یہ جو تماشا لائیں، یہ اپنے گلے پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزوں سے اپنے آپ وہ انہی کے اوپر پڑ گئی ہیں ساری چیزیں، وہ لائے تھے کسی اور مقصد کے لیے، تو ہر چیز کا وقت تو آتا ہے۔ اور ایک یہ میری بات ختم ہوگی، زیادہ میں نہیں بات کروں گا۔ دوسری بات یہ 9 مئی والی جو بات کی ہے نا، وہ اس کو 71 سے جوڑا گیا ہے، 65 سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ جنگ تھی، اس میں بظاہر جن سے، بلکہ بظاہر نہیں، واضح طور پہ مقابلہ باہر سے تھا، آپ کے اندر بیٹھ کر جو لوگ ملک توڑ رہے ہیں۔ 9 مئی ہے، اگر میں کچھ کرتا ہوں، میں ملک کا میں ابھی آ رہا ہوں بات پہ، میں آ رہا ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں۔ یہ شہریوں کو بیٹھ کر جو خود جو ہے بندہ اکسایا جاتا ہے نا، اصل چیز اکسانا ہوتی ہے، وہ ملک سے توڑنے سے بڑی سازش ہے۔ اور یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں نا، دیکھیں سامنے ہو رہی ہیں، اب
وہ چیزیں ایک بندہ ہے وہ. اور عدالت کبھی یاد رکھیں کوئی بھی ہوگا عدالت کسی کو مفروضے پہ بات دے کے بری نواز شریف کو بھی ہوئی ہیں عدالت مفروضے پہ نہیں خیال میں کہوں نا اس کو سزا دے دو. ہوا تھا سزائیں ہوئی تھی سر. ایک اقاموں پہ بھی سزائیں ہوئی ایسی بات نہیں اقامہ کیا ہوتا وہ بیٹے کے اقاموں پہ یہ بات نہیں ہوتی تو بعد میں وہ ختم ہو گیا ورنہ اصولاً تو پھر وہ ساری چیزیں بھی بحال ہو رہی. اگر کوئی بندہ بحال ہوتا ہے نا اس کی ساری مراحت بھی بحال ہونی چاہیے. سزائیں معاف کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا آپ کے اوپر ایک کیس ہوا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے اوپر ایک کیس ہوا جھوٹا کیس ہوا ٹھیک ہے آپ نے معافی نہیں مانگی اپنے موقف پہ 4 سال آپ نے دھکے کھائے ہمیں بھی دیکھا صبح کے صبح رات کو 2 بجے ڈیوٹی سے آپ صبح 7 بجے پہنچ رہے ہو عدالت میں بھی لیکن جیت گئے ہو نا. عدالت نے مفروضہ نہیں کیا کیونکہ آپ اپنے موقف پہ قائم تھے. اب یہ موقف کیا اپنا ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا کیا چاہتے ہو بھائی. سر موقف پہ قائم رہنا میں یہ واضح کرتا ہوں موقف پہ قائم رہنا. کون سا موقف سے اب نہیں سر یہ موقف سر این آر او جو مانگ رہے ہیں آپ تو آج استدعا بھی کر دیا کہ جی مذاکرات کرو ساری چیزیں کرو. یہ این آر او کیا ہوتا ہے مطلب بیٹھو نہیں ہم بیٹھو اس میں کیا تھا ہم یہ سہولت دو وہ سہولت دو. گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہیں نقوی صاحب کیسے مل رہے ہیں سر یہ دیکھیں سر سہولت ساری مل رہی ہے یہ سب کچھ مل رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں قریش صاحب یہ نہ کرے اگر مریم نواز وہاں پہ فرائی پین سے کپڑے جو ہے نا وہ استری کرتی تھی تو عمران خان بھی میرے خیال سے بھوکے رہ رہے ہیں. ان کو جم کی سہولت نہیں ان کو دیسی مرغا نہیں مل رہا اتنی سخت سزائیں ان کو ملی اور آپ کہہ رہے سہولتیں دے رہے ہیں. ایک بانی ہے وہ تحریک انصاف سب کچھ مل رہا ہے. وہ باقی جو مریم نواز تھی نا فرائی پین انہوں نے چیز دیکھی انہوں نے واش روم تک بھی صاف کی ہیں جو انہیں چیزیں پتہ ہے انہوں نے لوگوں کا کام دیکھا نہیں یہ پھر دیکھیں سب سیاستدانوں کو سہولتیں ملتی ہیں یہ عام شہری کو ہے جیلوں میں سزا ملتی میں ہے متفق ہوں سارے سیاستدانوں کو سہولتیں ملتی ہیں لیکن کچھ لوگ کہانی بنا کے دیکھیں مفروضے بات یہ آتی ہے مفروضہ کہانی بنا کر لانا کہانی گھڑنے والے لوگ ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ بڑے کامیاب ہیں. ایسے روتے بھی ہیں لوگ تو بیٹھ کر پھر بعد میں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ وہ کہتے ہیں اپنے گلے پڑ گیا وہ بھگتے ہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اور اس ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور آپس میں سب دوستوں کے لیے بھی کہ اللہ سب کو اس ملک کو قائم رکھے. باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں ملک ہے تو ہم نے دیکھا بعد ملک میں بیٹھے وقت کی کمی ہے. جس عدلیہ پہ آپ نے بات کی ہے بلوچ صاحب یا ہم بات کر رہے ہیں صادق اور امین کا ٹائٹل بھی اسی عدلیہ نے دیا تھا عمران خان کو اور اسی عدلیہ نے جب نواز شریف کو نااہل کیا تھا اور زرداری صاحب کو سزا دی تھی 11 سال سزا کاٹی ہے اور بہت سارے سیاستدانوں نے کاٹی ہے. اس وقت جو ہے وہ عدلیہ پہ انصاف پہ یقین تھا اور آج یقین کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ لوگ بات کو گھڑمٹ نہ کریں. بات تو اسٹریٹ ہے آپ کا سوال پٹ ہو گیا نا آپ کا سوال پٹ ہو گیا نا اب میرا مجھے جواب دینا ہے. اگر 3 مل کے اگر آپ مجھے جواب نہیں دے دیں تو پھر یہ زیادتی ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ سے سزا جو ہے آپ سے صرف اور صرف فیئر ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. آپ سے فیئر ٹرائل مانگا جا رہا ہے وہ فیئر ٹرائل جو اس کو آئین حق دیتا ہے قانون حق دیتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا جا رہا. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا. فیئر ٹرائل کہاں ہو رہا ہے آپ نے میں بتا رہا ہوں ثبوتوں کی موجودگی نہیں کوئی ثبوت موجود نہیں. توشہ خانہ 2 کیس جو ہے 1 کی موجودگی میں 2 کا آنا فیئر ٹرائل کی نفی ہے. جب فیئر 1 میں جب ابھی لاسٹ ٹائم ہیئرنگ ہو رہی تھی نا کیونکہ میں تو اس سماعت کا پارٹ ہوتا ہوں تو وہاں پہ نیب نے کیا موقف اختیار کیا اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ٹرائل میں کیونکہ خامیاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ 342 کے تحت بیان ہونا چاہیے تھا ان کو گواہ پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا نہیں ہو سکا لہٰذا وہ عدالتی فیصلے کا حصہ ہے. میں خود سے بات نہیں کر رہا آپ اس کو ٹرائل بیک کر دیں. ٹرائل بیک کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ 0 سے سٹارٹ کر دیں. یہ ایڈمیشن تھا یہ تسلیم شدہ بات تھی کہ آپ نے فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا. آپ نے 342 کا ان کو اتنی اجلت تھی اتنی جلدی تھی کہ صبح فیصلہ دینا ہے کیونکہ ایک میں سزا ہو چکی تھی دوسرے میں دینا ہے تیسرے میں دینا ہے 30-31 سال اس کو سزا برابر کرنی تھی. تو یہ تو آپ کے آن ریکارڈ ہیں یہ تو عدالتی فیصلے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا حق ملا ہے. اگر فیئر ٹرائل کا حق ملتا تو 342 کے تحت بیان نہ دیتے. کیا گواہوں کو آپ میں تھا مجھے انہوں نے کہا نا کہ بلوچ صاحب آپ اگر گواہ اپنے پیش کرنا چاہے تو کریں. مجھے دیا گیا نا میں مان رہا ہوں نا ایک شخص کو نہیں دیا گیا اور نیب نے جو فریق ہے نیب وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں فلاز ہے اور جہاں پر فلاز ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹرائل بیک کریں. آپ 1.5-2 سال بعد یہ تسلیم کریں کہ ہم نے جو 1.5 سال اس کو رکھا تھا وہ غلط تھا ہمارے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر سکے اب ہم دوبارہ پورے کریں گے لہٰذا ہمیں موقع دیا جائے. واہ جی واہ یہ آپ کا فیئر ٹرائل ہے اس میں میں تالیاں بجاتا ہوں. دیکھیں آپ نے جس طرح ذکر کیا اب ہم بات کریں کہ پاکستان کے سسٹم کی آپ نے جس طرح ذکر کیا جو سابقہ کیس تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنی گاڑیاں بھر کے ڈاکومنٹس جاتے تھے اس وقت کہ یہ کرپشن ہو گئی یہ ہو گئی یہ جناب 15 گاڑیاں ڈبے بھرے ہوئے جا رہے ہیں جی یہ سارے پروف ہیں جی یہ ثبوت ہیں. سر میں اسی پہ جا رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں میں اسی سے جی جی یہ وہی نیب تھا نا
मैं उसी सिस्टम में आ रहा हूँ। ये वही नहीं था जब नवाज शरीफ आया तो वो अपनी प्रोसिक्यूशन से हटना नहीं नहीं नहीं, ये वही एहतसाब ब्यौरा जो इन्होंने खुद बनाया था, इनके अपने गले में फिट हुआ था नून लीग के। बनाया तो ना, ये वही जी जी जी, ये वही एहतसाब ब्यूरो था जिसमें इन्होंने उनको रखा था। ये सर बात ये है, हम बात सिस्टम की कर रहे हैं, हम बात सिस्टम की कर रहे हैं कि ये सिस्टम क्यों गलत है। आप लोग घुमा फिरा के उसको नहीं 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 नहीं, हम कोई हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। हमने कहा अदालत मफरूज़े पे काम नहीं करती, सारा हक मिल रहा है, अदालत मफरूज़ों पे काम नहीं करती। फैसले में लिखा हुआ है कि जिन आप नवाब ने इस्तेदा की है कि आप इसको ट्रायल बैक करें, आप इसको अदालत ये फैसला नहीं करेगी, नादिर बलोच ये मशवरा। हमने तो वही अदालत थी, देखिए वही अदालत थी ना जिसने सिसिलियन माफिया का, हम तो वो बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा वही हूं कि अदालत थी। मेरी बात और सुनिए। वही आप कह रहे थे कि मैं एब्सोल्युटली इस बात नॉट, को हम तो मतलब- उसकी बात कर रहे हैं। मैं तो देखें, आप दूसरी बात करें। पहली बात यह है कि फेयर ट्रायल न कल हुआ था न आज हुआ है। कल भी ये इदारे उनके हक में इस्तेमाल होते थे, आज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं जब सिसिलियन माफिया कहा गया उस वक्त ट्रायल ठीक थे। भाई मैं कब कह रहा हूँ, मैंने कोई जस्टिफाई किया है? मैंने उस पर तो बात यही की। तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, नहीं, आप आप सिस्टम करें, की बात आप ये करें, करें, क्यों आप उस बात वक्त करें आप सिस्टम ठीक की, हो रहा है। नहीं उस वक्त आप बात करें सिस्टम की। वक्त की कमी है, इसके लिए हम अगली सहाफ़ती बैठक में आप दोनों को लड़ने का मौका देंगे। अच्छी तरह आप ज़रा चमचे छुरिया झाड़ू चाकू लेके आए। लेकिन जो खूबियाँ इमरान खान में है ना बलोच साहब, वो मैंने कहीं और नहीं देखी। कुछ रोज़ पहले एक यंग यूथ से हम बात कर रहे थे, मिल रहे थे, इस सवाल का जवाब दूंगा मैं, इस सवाल का जवाब दूंगा। ईया का आप नाम सवाल कर रही हैं, जी जी, मैं इसका ईया जवाब का दूंगा, नाम- इसका जवाब दूंगा, मैं समझ गया हूँ। जब हमने जब हमने कहा कि आप नहीं, नहीं, पांच, वो सवाल तकरार हो रहा है, दोहरा चुकी है जब पहले। हमने कहा कि 5 खूबियां बयान कर दीजिए अपने लीडर की, तो उनका जवाब था मेरा ईया का सवाल नाम ये है, का नस्ताइन। पहला काउंटर क्वेश्चन सवाल है कि इमरान खान ने कब मुशर्रफ करूं बाइडन को या ट्रंप को खत लिखा है कि मुझे जनाब है? नहीं, उन्होंने नहीं लिखा, मेरी हम बात- उनका मेरी नहीं बात कह नहीं हो रहे। रही। सर मेरी बात सुनिए, आप लीडर की बात हो रही है, सर लीडर की बात होगी ना, लीडर ने लीडर के नहीं अलावा तो बात नहीं लिखा। करूंगा ना। आपका सबका सदर लीडर नहीं है, कहाँ खत लिखा सर? मैंने नहीं, कब लिखा था? लिखा है। कब लिखा लिखा है सर? खुद 4 दिन मीडिया पे पहले आके बोला मीडिया पे उन्होंने। आके बोला उन्होंने। खत आपने बयान दिया अपना। खत की उनका बात कर रहे हैं, मतन है बयान की उनके बात कर रहे हैं, मैं बयान तो का। खत की बात कर रहे हैं, बयान पे आ गए हम, तो ये मैं अब इसका कैसे जवाब दे सकूं कि आप लोग पहले एक बात कर लें। खत लिखा है तो मैं उस खत की बात कर लेता हूँ, उसके नुकात की बात कर लेता हूँ। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा, इदारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और उन जजेस को नवाज रही है जिन्होंने इमरान खान को 7 साल 14 साल और 23 साल सजा दी, उनको इस हाई कोर्ट का जज बना रही है, तो फिर मैं यहाँ के सिस्टम की बर्बाद करूंगा, सवालिया निशान भी उठाऊंगा। और जब आप एक जज की तनख्वाह को 8 लाख से बढ़ाकर 23 लाख रुपए करेंगे और उनके पूरे अदालती निज़ाम को 26वीं यानी तरमीम में लोगों को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके, उनके घर को मिसमार करके, उनको जब आप आईनी तरमीम करके लोगों को जोर ज़बरदस्ती करेंगे, तो फिर यहाँ पर सवाल उठेंगे, फिर आपके अदालती निज़ाम पर भी फिर कहा जाएगा कि आप कश्मीर पर इस पर भी है। आपने अगर इतने डब्बे जेनेरिक 3.5 साल आपने किया क्या फिर? क्या क्यों किया? सर कार्रवाई नहीं की? वो अलग बात है, वो अलग बात नहीं, है। अलग बात है। हुकूमती कारकर्दगी पर कार्रवाई बात सबके करेंगे बराबर। सर, हुकूमती कारकर्दगी कुछ किया। हुकूमती कारकर्दगी पे बात करेंगे तो फिर मैं मरियम का और इनका शहबाज का हम उस कारकर्दगी की बात ही नहीं वो कर रहे। अलग हम तो बहस इसी है। चीज़ की बात कर रहे हैं। हमारा मौजू इस पे है, आपने क्या विजन पे किया? हम फिर बात करेंगे, अगले चलो जी, प्रोग्राम में ये- विजन पे बात करेंगे। वक्त काम बहुत सब है, कुछ हो वक्त रहा है। की कमी है। बा मुकाबला एक नहीं, ये नहीं, मुकाबला एक वक्त की नहीं। कमी है। नहीं, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, बस कोई वक्त मुकाबला कमी नहीं है, हम है, इजाज़त बस बलोच चाहेंगे। साहब नहीं मान रहे, मुकाबला कोई नहीं है। मुकाबला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों हजरात का। देखते रहिए सहाफ़ती बैठक, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।